اس دور پرفتن کے اندر سندھ کا جو عالم ہو چکا ہے، سندھ میں الہاد، کمیونزم، اگنوسٹزم، ماڈرنزم یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سندھ ہماری زمین ہے، ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے۔ آج یہاں کا بچہ خدا کا انکار کر رہا ہے، آج یہاں کا جوان خدا سے منکر ہو رہا ہے، آج یہاں کا بوڑھا قرآن پر حرف اٹھا رہا ہے، آج یہاں کے پڑھے لکھے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر بات کر رہے ہیں، آج خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ کس بنیاد پر انکار کر رہے ہیں؟ آپ سائنس کی ریسرچ پہ بات کرتے ہیں کہ سائنس نے ثابت کیا ہے انسانی تاریخ تو آدم سے پہلے کی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ ہی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جناب قرآن کے نسخے بعد میں لکھے گئے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ نہ جانے تاریخ میچ نہیں کرتی ہے، یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں جناب رسول پاک کی حرمت کا جو قانون ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، لہٰذا آزاد ہو جانا چاہیے، انسان کو آزادی دے دینی چاہیے۔ آپ کس بنیاد پہ یہ باتیں کرتے ہیں؟ آپ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آپ کی سائنس تسلیم نہیں کرتی، آپ کے ماڈرن سبجیکٹ اس کو نہیں مانتے، آپ کے ماڈرن برین اس کو نہیں مانتے، آپ کے وکلا اس کو نہیں مانتے، آپ کے سوشلسٹ اس کو نہیں مانتے، آپ کے ماڈرنسٹ اس کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو سلیکشن ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو آپ چن رہے ہیں، وہ معاشرے کے لوگوں سے پیغام لے رہے ہیں۔ معاشرے کے لوگ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ سائنٹسٹ کی بات، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں خود یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہر 10 اور 20 سال بعد سائنٹسٹ کا تجربہ فیل ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، اور وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ پچھلی جو ہماری ریسرچ تھی وہ ناکام ہو گئی ہے، اب ہمیں جدید اور ایڈوانس ریسرچ کرنا پڑی ہے۔ لہٰذا معلوم چلا کہ الیکٹران یا ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ نہیں ہوتا۔ پہلے سائنٹسٹ کہتے تھے ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ ہے، پوری دنیا نے کہا آمنا صدقنا، ہم ایمان لے آئے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں، ان سائنٹسٹ کو بلوغت ملی، عقل ملی، تو انہوں نے کہا ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ نہیں ہے، اس کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں، یہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے۔ پھر ان کو عقل ملی، سفر طے کیا، انہیں پتہ چلا نہیں الیکٹران بھی اس سے چھوٹا ذرہ بھی، اس سے بھی زیادہ اندر پیزیٹرانز ہوتے ہیں، نیوٹرانز ہوتے ہیں۔ یہ سائنس گریجولی ترقی کرتی جا رہی ہے اور نئے نئے نظریات دنیا کو دیتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اس سائنس پر بھروسہ کرتے ہیں جس کا اپنا کوئی مزاج نہیں ہے، ہر روز ترقی کرتی جا رہی ہے، اپنے ہی مقولوں کو بدلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ تاریخ دانوں کی بات کرتے ہیں، تاریخ کون لکھتا ہے؟ میرے اور آپ کے جیسے لوگ لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جو مرضی میں آتا ہے امریکہ میں بیٹھ کر، یہودیوں کے پاس بیٹھ کر، ماڈرن جگہوں پہ بیٹھ کر ریسرچ آرٹیکل لکھ کر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری، ہم جیسے پاکستانیوں کو ایسے پھینک کر دیتے ہیں، پڑھو ہماری ریسرچ۔ جو میڈیسن وہ ہم کو دیتے ہیں، ان کے جانوروں کے بھی کام کی نہیں ہوتی، وہ ہمارے پاکستان کو دیتے ہیں۔ آپ نے نیتن یاہو کا اگر اسٹیٹمنٹ نہیں سنا تو سن لیجئے، اپنے ویڈیو پیغام میں اس نے کہا ہے، اور ابھی لیٹسٹ پیغام میں کہا ہے کہ ہمارے پاس میزائل ہیں اور ہم نے ان کا رخ مسلمانوں کی طرف کر دیا ہے، جو لڑنے کی ہمت کرتے ہیں ہم میزائل سے ان کو مٹا دیں گے، اور جو بے وقوف قسم کے مسلمان ہیں لڑنے کی ہمت نہیں کرتے، ہم نے انجیکشن تیار کر رکھا ہے، ویکسین دے دے کر ان مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ آپ کی جدید سائنس جہاں سے آپ میڈیسن لے رہے ہیں، وہ ویکسینیشن کر کر کے آپ کو مارنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب دنیا جو ہمیں ریسرچ دے رہی ہے وہ حقیقت میں ریسرچ ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو خدا سے باغی کر کے، رسول سے باغی کر کے اپنی ریسرچ کا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنی ماڈرن تعلیمات کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ کتنا کم ظرف انسان ہوگا جو خدا کی اطاعت چھوڑ دے، رسول کی اطاعت چھوڑ دے، اور سور کھانے والوں کی اطاعت قبول کر لے، شراب پینے والوں کی اطاعت قبول کر دے۔ اس کو اللہ رسول کی اطاعت پسند نہیں ہے، ان سور کھانے والوں کی اطاعت پسند ہے۔ ایسے عقل مند انسان کی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔